تو ویسے ہی یہاں پہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے وابستگی اپنی چھوڑ دیجیے، آپ اپنی پہچان اہل بیت کے ذریعے سے کرانا چھوڑ دیجیے، جو دل چاہے کریے۔ ہم روڈ پہ پکڑ کے تو کسی کو نہیں کہتے، غور کر رہے ہیں، ہم انہی سے یہ باتیں کر رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے عشق میں، کربلا سے وابستگی کا اظہار کرنے والے جو یہاں فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، انہی سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، وابستگی اگر ہے تو پھر ان کے نام پر جرائم نہیں ہونے چاہیے۔ جب ہم نے اپنے نام کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو ان سے جوڑ دیا تو اب ان کے نام پر کہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، گناہ تو ہو جاتے ہیں، اہل بیت ہے نا وہاں پر بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن کیا یہ عقیدہ کہ صاحب کچھ بھی کرتے رہو اہل بیت ہیں؟ تو یہ اہل بیت کے نام کو گناہ کے جائز ہونے کا ذریعہ بنا رہے ہیں ہم۔ اور یاد رکھیے گا، کل میں نے عرض کیا تھا مولا امیر المؤمنین کے بارے میں، کل یا پرسوں کی گفتگو میں، کہ عدالت اور انصاف کے قائم کرنے کے لیے جو شدت امیر المؤمنین کی تھی، آپ یہ سمجھ لیں دوسروں نے اپنے اپنے والوں کی بڑی کوشش کی عدالت کا ذکر کر کر کے کہ امیر المومنین کے برابر میں لا کے کھڑا کیا جائے، لیکن جو عدالت، اور آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، ابھی امیر المومنین نے خلافت قبول نہیں کی ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں جن کی عمارتیں، حکومتیں، خلافتیں چل رہی ہیں، بادشاہت چل رہی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، ایسا گھنونا کام انجام پایا ہے، ایسا ظلم، وہ بھی کس سرزمین پر؟ مدینہ جیسی سرزمین پر، جس جگہ حضور نے آ کے زندگی گزاری، تبلیغ کا مرکز قرار دیا، اس سرزمین پر کیا جرم ہوا؟ ایک پیغمبر کے صحابی کو قتل کیا گیا، مالک بن نویرہ، پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اور جس دن مالک کو قتل کیا گیا اسی دن رات میں ان کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ حکومتوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ حکومتوں نے چونکہ ان سے قرابت تھی، چونکہ ان سے نزدیکی تھی، لہذا کیا ہوا؟ غلطی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی سزا بھی خالد ابن ولید کو نہیں ملی جس نے اتنا سنگین جرم انجام دیا۔ تو عزیزوں، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سلمان و ابو ذر کی شکل اختیار کر کے مرضی مولا قدم قدم پہ خیال رکھنی ہے، یا اہل بیت کو جس طریقے سے یہ بنی امیہ کے افراد گناہوں کا ذریعہ سمجھ کر جو چاہے غلطی کر رہے تھے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں وہی کرنا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہ اسی بھرم میں تو تھے کہ صاحب وہ ہے ہمیں بچانے کے لیے۔ آج جیسے نیتا منتری، کسی کا کوئی توڑ ٹکے گا، ایم پی، ایم ایل اے، کوئی بھی منتری جان پہچان کا ہوتا، دیکھیے آپ صاحب ہیلمٹ نہیں لگانی ہے، ٹریفک لائٹ پر نہیں رکنا، کیوں؟ وہ ہماری جان پہچان، ایک فون میں اور کہیں تو ویڈیو ایسی نکلتی ہے صاحب، وہ پتہ چلا ایس پی ڈی ایس پی کوئی کسی دن آ جاتا ہے، اس سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ غور کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ پہچان دے کر گناہوں سے بچنا، غلطیوں سے بچنا، یہ کسی سماج میں، کسی بزم میں یہ روا نہیں ہے۔ اس کو اچھا تصور نہیں کیا، چاہے دنیاوی معاملات ہوں، جب وہاں قابل قبول نہیں ہے تو دینی معاملات میں غور کر رہے ہیں۔ دینی معاملات میں کیسے؟ آپ دیکھیں، یہ ابھی تک کی حکومتوں کا طریقہ کار تھا کہ اگر اپنا والا ہے، جیسے کل پرسوں میں نے ذکر کیا، امیر المومنین کی خلافت قبول کرنے کے پیچھے مقصد ہی یہی تھا کہ جن کو زبردستی بھر بھر کے دیا جا رہا ہے بنا ان کے حق ہوئے،
انہیں واپس لیا جائے، ریکوری کی جائے، اور جنہیں محروم رکھا ہے ان کو وہ دیا جائے، ان کو وہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عدالت امام علی کو اگر امام علی کا چاہنے والا نہیں محسوس کرے گا تو کون کرے گا؟ تو کون کرے گا؟ وہ کتاب میں نے آپ کو جس کا ریفرنس دیا، عیسائی وہ آ کے لکھ رہا تھا وائس آف ہیومن جسٹس۔ اور مزے کی بات دیکھیے، کتاب لکھنے کے بعد جب انہوں نے چھاپنا چاہا، جار جرداق نے، پیسے ان کے پاس تھے نہیں، تو انہوں نے سوچا بھائی یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لکھنے کو ہم نے لکھ دی، ان کے نام پہ چھاپ دیں گے۔ اب جہاں بھی جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں پبلشرز کے پاس جو یہ کام کر سکتے تھے، ہر کوئی یہی کہہ رہا کہ مسیحی یہ مولا کائنات کی کیا عدالت بتائے گا۔ کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ ایک چرچ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہی سب دماغ میں چل رہا ہوتا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس چرچ کا جو سب سے سینئر پادری تھا، آرک بشپ نام، اچانک اس کی نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑنے کے بعد ایک مرتبہ وہ قریب آیا، معاملہ پوچھا تو اس نے بتایا، کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں پیسے، جاؤ تم اس کو چھپواؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، وہاں سوال جواب بھی ہوئے کہ انہوں نے کیوں منع کر دیا اور کیا ہوا۔ ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنی جلدی فوراً کے فوراً جو ہے قبول کر لیا ان کے نام پہ، تو ایک مرتبہ اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا اصل میں تم نے قلم ہی اس ذات کے بارے میں اٹھایا ہے کہ جس نے اپنی حکومت میں منصب قضاوت سنبھالنے کے بعد جملہ کہا تھا کہ اب پرانے زمانے بھول جاؤ، یہ ابو طالب کا بیٹا توریت کے ماننے والوں کا کی قضاوت اور فیصلہ توریت کے حساب سے کرے گا، انجیل والوں کا انجیل کے حساب سے، قرآن والوں کا قرآن کے حساب سے کرے گا۔ اب ایسی ہستی کا معاملہ ہے تو پیچھے کیسے رہے؟ بہرحال پوری داستان وہاں نہیں جانا مجھے۔ عدالت کا آیا، اور یہ جو ذریعہ بنایا جاتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہم وابستہ بھی ہیں، وہی سب کچھ ہے ہمارے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے اے اہل بیت مجال نہیں ہے نجاست تمہارے قریب چلی جائے، رجس تمہارے قریب چلا جائے، گندگی تمہارے قریب چلی جائے، یہ پروردگار نے ضمانت لی ہے۔ لیکن چاہنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب فارسی کی کتاب ہے، فارسی کے جملات ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی قبر کو نجاستوں پلیدگیوں سے بھر رکھا ہے، یعنی جہنم رجس ہی تو ہے، جہنم رجس گناہ یہی تو اسی کا تو نتیجہ ہے۔ تم نے اپنی قبر کو جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے، اور اس کے بعد تم یہ توقع رکھتے ہو علی بھی اس میں آئے، حسن بھی اس میں آئے، حسین بھی اس میں آئے، تو پروردگار نے بہت پہلے یہ ضمانت لے لی ہے کہ اے اہل بیت نجاست تمہارے قریب نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات اور محمد اب ایک واقعہ سن لیجئے یہیں پر۔ تو ماضی میں سب نے عدالت کی جو لوگوں کے جوہر دیکھے تھے وہ ایسے ہی دیکھے تھے کہ خالد بن ولید جیسے سنگین مجرم، اور ان کو اتنی آسانی سے بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے آج کے دور میں کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا کے بیٹے صاحب نکل جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے نہیں ایسا، کتنی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے والوں نے دیکھا اب ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ امیر المومنین جب آئے ہیں، اب سنیے گا، تاریخ میں ایک شخص ہے، وہ اس واقعے کو نقل جس نے کیا ہے کہ امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، واقعاً چاہنے والا تھا۔ چاہنے والا گناہ اور غلطی کرنے کے بعد کبھی فرار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔
جو واقعی چاہنے والا ہے وہ گناہ اور غلطی کرنے کے بعد اس کا خامیازہ بھگتنے کے لیے خود کو تیار رکھے گا. توبہ راستہ بتایا ہے اللہ نے, استغفار بتایا ہے, کسی کا حق اگر پامال کیا ہے اس سے جا کے عذر خواہی کر لو, معذرت کر لو, یہ بھی راستہ اللہ نے بتایا ہے, تب بھی وہ معاف کر دے گا. یہ ساری چیزیں ہیں, وہ کچھ نہ کچھ جس کیٹیگری میں آتا ہوگا اس پہ عمل کر کے اپنے گناہ کا خامیازہ بھگت لے گا. روزہ قضا کر دیا ہے, بعد میں روزہ رکھ لے گا. نماز قضا ہو گئی, اللہ مجھے معاف کر دے, آئندہ سے نہیں ہوگا. اللہ جانتا ہے بندے کی خصلت کہ یہ بار بار کہے گا مجھ سے نہیں ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا, یہ پھر کرے گا, لیکن اس کے باوجود وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں آئیں گے اس نے وعدہ کیا ہے تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہوں. وہ جانتا ہے ہماری مکاریوں کو, وہ جانتا ہے ہماری دسیسہ کاریوں کو, لیکن اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے. اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے. تو اس سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ چوری کر لی اس نے. امیر المومنین تک خبر گئی کہ صاحب وہ آپ کا ایک چاہنے والا ہے, اس نے چوری کر لی ہے. امام علی نے کہا اچھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ چاہنے والا, اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. وہ آیا امیر مومنین کے بارگاہ میں. کیا کہہ رہا ہے؟ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا کیا؟ مولا مجھ سے چوری ہو گئی. تاریخ کہتی امام علی نے ریپیٹ کیا, کیا تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہاں مولا مجھ سے چوری ہو گئی ہے. تیسری بار پھر امام علی نے پوچھا کیا واقعی تو نے چوری کی ہے؟ عزیزوں, دنیا کی عدالتوں کو دیکھیں, اگر جج بار بار مجرم سے یہ سوال کرے کیا تو نے واقعی یہ جرم کیا ہے, مجرم فوراً دماغ میں اس کے آتا ہے کہ لگتا ہے جج صاحب کچھ نرم گوشہ ہمارے لیے رکھتے ہیں, چلو بدان کو بدل دیا جائے. یہ دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن جو مجرم صفت ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں. جو گناہوں کی واقعاً توبہ چاہتے ہیں وہ جرم کرنے کے بعد اس سے فرار نہیں کرتے ہیں, اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار پہ باقی رہتے ہیں. اور کر رہے ہیں, جب 3 بار اس نے اقرار کر لیا, اعتراف کر لیا, تو اب امیر المومنین نے فرمایا کہ اب جب تو نے اپنے گناہ کا 3 مرتبہ اقرار اور اعتراف کر لیا ہے, اب مجھ علی پر واجب ہو گیا ہے کہ میں جو شرعی حد ہے, چوری کرنے کی جو شرعاً سزا بتائی گئی ہے, اس کو جاری کروں. یہ انگلیاں 4 یہ یہاں سے امیر المومنین نے کاٹ دی. کہا جاتا ہے ہاتھ کاٹا گیا, نہیں ہاتھ نہیں. کیوں ہتھیلی کیوں چھوڑی جاتی ہے؟ کیونکہ سجدے میں زمین پہ رکھنا واجب ہے. شریعت کی نزاکتیں دیکھیں آپ. یہ انگلیاں 4 کاٹ دی. اب یہ کٹی ہوئی انگلیاں ہیں, خون ٹپک رہا ہے, زخم ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ نکل گیا. سزا یافتہ مجرم عدالت علوی سے نکل کر باہر پہنچا. اب کچھ لوگ تھے پرانی عدالتوں میں بھر بھر کے جرم کرنے والے, جن کو ایک بھی ان کے جرم کی سزا نہیں ملی, وہ سب طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج دیکھنا ہے صاحب یہ علی کی عدالت میں گیا ہے, اس مجرم کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بڑی علی کی عدالت کی دہائی باتیں کرتے ہو, آج دیکھنا ہے کرتے کیا ہیں. اب جب دیکھا کہ صاحب انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, خون بہ رہا ہے, سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی. صاحب یہ کیا ہو گیا؟ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, عبرت آموز واقعہ ہے, سبق آموز واقعہ ہے. انہی افراد میں سے ایک شخص تھا ابن کوا. تاریخ نے نام دیکھیے, اہل بیت کی دشمنی میں سیرت تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے, صورت تو تباہ ہوتی ہے, نام بھی کوا, ابن کوا. ابھی تاریخ نے لکھا, ہم کیا کریں. یہ اور
بھی بہت سارے لوگ تھے جو موجود تھے، سب لگ گئے پیچھے پیچھے کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھیں شرارت تو ان کے فطرت میں ہے، پیچھے سے پہنچے، بڑی علی کی محبت کا دم بھرتے تھے، دیکھا ایک معمولی سی غلطی علی تمہاری برداشت نہیں کر پائے، اور بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہو صاحب کہ ساقی کوثر، جنت دلائیں گے، قبر میں آئیں گے، بخشش کروائیں گے، شفاعت کروائیں گے۔ اما جو ایک معمولی سی غلطی تمہاری نہ برداشت کر پایا، وہ وہاں پر جا کے جو وعدے لمبے لمبے کیسے یقین کرو گے پورے کرے گا؟ غور کر رہے ہیں؟ چاہنے والوں کی منزل کتنی سخت ہے، چاہنے والوں کی منزل کتنی سخت ہے کہ بیچ میں مکھوٹا لگا لگا کے لوگ آتے ہیں آپ کو، آپ کے راستے جس پر چل رہے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کریں، لیکن واقعاً چاہنے والا ہے تو وہ سر کو جھکائے گا، ذہن میں سیرت علوی کے علاوہ، اس علی کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ لائے گا نہیں۔ دنیا کچھ بھی کہتا رہے، وہ سر جھکائے اپنے راستے پہ چلتا رہے گا، وہ چلا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے سے پتہ نہیں کیا کیا بار بار چھیڑ رہے، بول ہی نہیں رہا ہے، اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن ان لوگوں کے چڑچڑاہٹ سوار ہو گئی۔ یہ عجیب جو ہے وہ خبت آدمی ہے، ہاں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا ایک ٹرائی اور کرتے ہیں، پھر گئے، پھر چپکے سے کہا اما کہاں علی علی کے چکر میں پڑے ہو، یہ کچھ بھی نہیں، جتنے وعدے ہیں سب یہ ایسے ہی ہیں، آ جاؤ ہمارے والوں کی طرف، پورے کے پورے باغ بھی ہضم کر جاؤ گے، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ صلوات پر محمد، کہاں چکر میں پڑے ہو؟ تاریخ کہتی ہے اب امام علی کا وہ محب اور چاہنے والا پلٹا، اور ایک مرتبہ وہ جملہ کہتا ہے جن کے شکم حرام سے بھرے ہو نا، وہ علی کی عدالت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ کہا میرے مولا نے تو اس وقت تک میری انگلیاں نہیں کاٹیں جب تک کہ ان کے اوپر حجت قائم نہیں ہوگی۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں نے خود 3 مرتبہ اپنے جرم کا اقرار کر لیا تب علی نے میری انگلیاں کاٹی اور مجھے سزا دی۔ علی کا اس میں کیا، علی کا کیا غلطی؟ خیر چلے گئے وہ، یہ خبر امام علی تک پہنچی کہ بازار میں ایسا ایسا ہوا ہے، آپ کے چاہنے والے کو ایسے ایسے افراد تھے، فلاں فلاں، اور چھیڑ رہے تو یہ جواب اس نے دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ اور بلا کے لاؤ۔ دربار میں آئے، وہ پھر سے ایک مرتبہ آیا، اور ایک مرتبہ امام علی نے کٹی ہوئی انگلیوں کو سرے سے جوڑا، اپنی ابا کا سایہ کیا، کچھ پڑھا، تاریخ کہتی ہے انگلیاں دوبارہ سے جڑ گئی۔ مولا دل چاہتا ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کروں کہ مولا جب انگلیوں کو جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں تھا؟ آپ تو جانتے تھے علم امامت سے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ توبہ استغفار کر سکتا ہے، توبہ استغفار کرا کے بات ختم ہو جاتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو چاہنے والوں کو، علی سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو سمجھنا ہے۔ امام علی یہ عدالت علوی یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ دیکھو گناہ اور غلطی کر کے آؤ گے تو میں سزا دوں گا، یہ میری عدالت کا تقاضا ہے، لیکن سزا پانے کے بعد اگر منزل محبت میں ثابت قدم رہ گئے تو سزا کے حالات کو بدل دوں گا، یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ صلوات پر محمد۔ باقی رہ گئے تو میں علی سزا کے حالات کو بھی بدل دوں گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں غلطیاں کر رہے ہیں، پروردگار سزا دے گا، لیکن سزا پانے کے بعد یہی اہل بیت جب سزا کاٹ رہے ہوں گے ان کے چاہنے والے پروردگار سے شفاعت کریں گے اپنے چاہنے والوں کی، اور جہنم سے نجات دلا کے جنت میں داخل کروائیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ غلطی، گناہ، منکر جس کے خلاف
اہل امام علی ہو یا امام حسین جنہوں نے قیام کیا. یہ منکر اصل مقصد جو میں نے تعلیمات کا مخزن کربلا قرآنی تعلیمات کا مخزن وہ یہی ہے کہ منکر کے خلاف، برائی کے خلاف، جرم کے خلاف، گناہ کے خلاف کربلا سے وابستگی رکھنے والا فرد خاموش نہیں بیٹھ سکتا، چپ نہیں رہنا ہے، ورنہ اس کو پھر سے ایک بار کربلا پڑھنی اور سمجھنی پڑے گی. اور میں نے کل عرض کیا تو سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا منکر ظلم ہے. پروردگار عالم کو ظلم قبول نہیں ہے، ظلم برداشت نہیں ہے. یہی نہیں، پروردگار کو نہ ظلم کرنے والا برداشت ہے اور نہ سر جھکا کے ظلم سہنے والا برداشت ہے. قرآن کریم میں سورہ سبا میں آیت نمبر 31 کے بعد بظاہر آیتیں کچھ موجود ہیں، تسلسل موجود ہے، جن کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. جہنم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک مستکبرین، ایک مستضعفین. ایک جنہوں نے استکبار کیا، جنہوں نے ظلم کیا، اور ایک جن پر ظلم ہوا. اور جو مستضعفین ہوں گے وہ پروردگار سے کہیں گے پروردگار ان ظالموں پر دوہرا عذاب نازل کر. ایک تو انہوں نے تیرے بندوں پر ظلم کیا، دوسرے تیری زمین پر ظلم کیا. پروردگار آواز دے گا ہم دونوں پہ دوہرا عذاب نازل کریں گے. یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے. ہم دونوں کیوں؟ کیونکہ ظالم اسی وقت ظلم کرنے کی ہمت کرتا ہے جب سر جھکا کے خاموشی سے ظلم سہنے والے موجود ہوں. جب تک کہ آج ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، میں نے کہا نا قسم سے قرآن کو اگر کربلا کو قرآنی تناظر میں انسان سمجھے نا بہت کچھ موجود ہے قرآن کریم میں کربلا کے حوالے سے. اسی امر کو دیکھیے آپ، ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں ظلم کی چکی. فلاں جگہ مسلمان یا فلاں جگہ کے لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ محاورہ بولا جاتا، جس نے بنایا ہوگا اس نے خوب سمجھ کے بنایا ہے کہ صاحب ظلم کی چکی کیا ہوتا ہے. چکی میں ہمارے بچے نہیں جانتے ہوں گے، چھوٹے بزرگ تو بہرحال انہوں نے استعمال کیا ہوگا. چکی دو پارٹ ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ہر گھر میں پائی جاتی تھی. دھان اور گیہوں کی پسائی اور دھان کی درائی یہ سب گھروں میں ہوتی تھی. غور کر رہے ہیں؟ دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اپنی جگہ پر نیچے بالکل خاموش رکھا رہتا ہے، دوسرا اوپر گھوما کرتا ہے. اور اب اس میں جو بھی دانہ بیچ میں ڈالا جاتا ہے وہ پس جاتا ہے. یہ چکی کی خاصیت ہے. غور کر رہے ہیں؟ اگر دونوں پارٹ گھومنے لگے، جو نیچے والا وہ بھی گھومنے لگے، اب دانہ بھی اس میں گھومتا رہے گا، پسے گا نہیں. دانے کو اگر پسنا ہے تو ایک پارٹ کو ایک جگہ پر خاموشی سے بیٹھنا ہوگا اور اوپر والے کو گھومنا ہوگا. یہ جو ظالم ہے یہ چکی کے اوپر والا پارٹ ہے جو دندناتا ہوا چاروں طرف سرزمین خدا پہ ظلم کر رہا ہے. اور جو یہ خاموش امت ہے، سر جھکا کے ظلم سہنے والے ہیں، وہ چکی کے نیچے کا پارٹ ہے جو اپنی ذمہ داری بھول کر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیچ میں جو بھی مظلوم جا رہا ہے اس کا خون بہایا جا رہا ہے. کربلا میں امام حسین یہی بتانے آئے تھے، یا اتنی جرات پیدا کرو کہ تلتلاتے ہوئے ظالم کا قلعہ کما کر دو، یا خاموش امت کی خاموشی کو توڑ دو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک گزارش ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اندر تشریف لے آئے. برادران باہر سے جھانک رہے ہیں اس امید میں کہ انہیں بھی فرش اعضاء پہ جگہ ملے. ایک صلوات پڑھ. اور یاد رکھیے گا یہ ظالم اور قاتل یہ ماں باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتے. سر جھکائے ہوئے کھڑی خاموش امت ظالم اور قاتل کی ماں کہی جاتی ہے، اور دندناتا ہوا ظالم قاتل کا باپ ہوتا ہے. یعنی یہ ظالم اور قاتل جو سماج میں دکھتے ہیں، ان کے پیدا ہونے کے پیچھے جتنا ظالم کا قصور ہے اتنا سر جھکا کے ظلم سہنے والوں کا بھی قصور ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے کہا دونوں پہ ہم دوہرا عذاب نازل کریں گے.
دونوں پہ اور ہم پڑھتے بہت کچھ ہیں، مشکل یہی ہے، قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا، اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم پڑھتے بہت کچھ ہیں، سمجھتے اب صرف اپنے کام کی چیز ہے نا، اپنے مطلب کی چیز ہے۔ ہر شب جمعہ ہر عاشق امام حسین زیارت وارثہ پڑھتا ہے، سنتا ہے نا۔ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کا پورا انٹروڈکشن ہے، پورا انٹروڈکشن ہے۔ اور جوانوں ایک بار ترجمہ ضرور پڑھنا، یہ جتنی بھی دعائیں اور زیارتیں ہیں نا، یہ معرفت کا دریا اور سمندر ہے۔ اگر واقعاً مقام اہل بیت کو اور نزدیک جا کے سمجھنا ہے تو ان کے زیارت ناموں کو ضرور پڑھو جوانوں، بہت بہت کچھ اس میں ہے، بہت کچھ موجود ہے۔ یہی زیارت وارثہ جو پوری طریقے سے ایک انٹروڈکشن امام حسین کا، اسی میں ایک مرحلے پہ آپ جا کے کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت۔ یہ لعنت یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ لعنت اگر گالی ہوتی تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم نہ دیتا لعنت بھیجنے کے لیے۔ میں تو یہاں تک یہ کہتا ہوں کہ لعنت ایک عبادت ہے جس میں خود پروردگار بھی شریک ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، قرآن کی آیت سے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر۔ تو اگر لعنت گالی ہوتا تو اللہ کیوں بھیجتا؟ تو اس کا مطلب ہے لعنت کا تعلق گالی سے نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ سنیے جوانوں، ہم بھیجتے تو بہت دنا دن ہے اور بھیجنا بھی چاہیے، اہل بیت کے دشمنوں پہ بالکل بھیجنا چاہیے، ان کے قاتلوں پہ بالکل بھیجنا چاہیے، لیکن مفہوم سمجھتے ہوئے کیا مطلب ہے؟ لعنت یعنی بیزاری، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار میرا نہ اس ظالم سے کوئی واسطہ نہ اس کے عمل سے کوئی واسطہ، ہم جس پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار میرا نہ اس کی ذات سے کوئی واسطہ نہ اس کے عمل سے کوئی واسطہ۔ ہم ذات سے وابستہ نہ رکھیں، عمل اسی کی طرح انجام دیں۔ تو اب روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب لعنت بھیجی جاتی ہے تو آسمان میں جاتی ہے، اگر اس کا مستحق ملا تو اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے، اگر نہیں ملا اس سے زیادہ مستحق خود بھیجنے والا نظر آیا تو وہی لعنت پلٹ کے اس کی گردن میں آ جاتی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ دھیان رہے، لعنت یعنی پروردگار نہ اس سے واسطہ نہ اس کے عمل سے واسطہ، بیزاری، دوری کا اعلان۔ تو اب آئیے سمجھیے فکروں کو۔ لعن اللہ امتن، خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے امام کو قتل کیا، اے سید الشہداء جس نے آپ کو قتل کیا۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، جس نے آپ پر ظلم کیا۔ ولعن اللہ امتن سمعت، جس نے سنا، سننے کے بعد خاموشی اختیار کی، اپنی رضایت ظاہر کی، یعنی سننے کے بعد کچھ نہیں بولے۔ سمجھ میں آیا آپ؟ یعنی یہ امام حسین، یہ امام حسین کے زیارت نامے میں یہ معصوم کی زبان سے زیارت نامہ نکلا، یعنی پروردگار سے ہم یہ معصوم کہنا چاہ رہے ہیں، پروردگار اس چکی پر بھی لعنت، اس ظالم پر یعنی اوپر والے پارٹ پر یعنی ظالم پر بھی لعنت، اور نیچے والے پارٹ یعنی سر جھکائے ہوئے خاموش امت پہ بھی لعنت۔ حسین ابن علی کربلا میں آواز دے رہے ہیں کہ حسین ابن علی کبھی ذلت و رسوائی کو برداشت نہیں کرے گا، ہیہات من الذلہ۔ آخر وقت میں امام حسین نے آواز دی کہ ذلت سے میرا کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے، میں عزتوں کا امام ہوں، حسین عزتوں کا امام ہے، ذلت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں اب لعنت دشمنوں سے ہے، کیوں؟ کیونکہ تمام عزتیں حسین ابن علی کے پاس ہیں، تمام تر عزتیں حسین ابن علی کے پاس ہیں۔ اور عزیزوں وقت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت کچھ چیزیں ہیں، انہی زیارت ناموں سے کبھی موقع ملا آپ کے سامنے تو ایک پورے اشرے کا موضوع ہی یہی قرار دیا جائے کہ زیارت نامے میں جو امام حسین کا تعارف کرایا گیا ہے اور کربلا کا پورا مقصد اور پوری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے، امام حسین جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اس نیت کے ساتھ
یہ سارے لوگ باقی نہیں رہ سکتے. عزت کا راستہ امام حسین نے کربلا میں بتایا ہے. عزت کا راستہ آج دنیا میں ہر کوئی, عزت کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو, لیکن کیا ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی بھائی ہمیں عزت کی زندگی چاہیے, عزت کی زندگی. پتا کچھ نہیں عزت کیا ہے, عزت کی زندگی چاہیے, ہے نا. بہترین زندگی کسی کے پاس ہے, بڑی لیوش زندگی ہے, ہاں, اور اس کے بعد میں کوئی کسی نے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا, ارے بس یہ اللہ نے عزت دی ہے, اللہ نے عزت سے نوازا ہے, اللہ نے عزت سے نوازا ہے. بس گاڑی ایک ضرورت ہے, گھر میں 4 موجود ہے, اللہ نے عزت سے نوازا ہے. غور کر رہے ہیں, 2 BHK کافی ہے مگر اپارٹمنٹ ہے, عزت سے نوازا ہے اللہ نے. خدا نہ خواستہ اگر کسی مولوی نے دھوکے سے بیچارے نے ایک گھر خرید لیا تو چینی گوئیاں شروع ہونے لگتی ہے, آیا کہاں سے پیسہ, صلوات پر محمد بال. یعنی آپ نگاہیں آپ دیکھیے کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ ادھر عزت سے نوازا اللہ نے. وہ بیچارہ اپنے بچوں کو لیے ٹپکتے ہوئے گھر میں آج تک رہتا چلا آیا, پوری زندگی کی پونجی کمائی جوڑ کر بڑھاپے میں آ کے 1-2 کمرے کا مکان اپنے لیے اس نے بچوں کے لیے بندوبست کیا. لگتا ہے مول صاحب کا کہیں سے کچھ ہو گیا کنیکشن. یہ حقیقت ہے. ہم نے بھی اس انداز میں کہا کہ آپ ہنس کے سنیں, لیکن یہ اتنی سچائی ہے کہ کہیں کہیں پر قوم کے ذمہ داران افراد مجرم نظر آتے ہیں, کہیں کہیں پر سامنے والے کی محنت کیا ہے نہیں دیکھا جاتا, خون جگر اپنا نکال کے پیش کرتا ہے, کوئی مطلب نہیں. ہم نے صرف اتنا سمجھ رکھا بھائی ہم نے اس لیے بلایا, وہ کام کیا کہ خدا حافظ. میری عزیزوں, حدیث ہے معصوم کی, من علمنی فقط صیرنی, جس نے تمہیں ایک حرف سکھایا, من علمنی حرفن, ایک حرف کی نالج آپ کو دی, حرف ورڈ نہیں لیٹر, کہ کسی نے آپ کو تعلیم دی, گویا اس نے آپ کو اپنا غلام بنایا, گویا اس نے آپ کو اپنا غلام بنایا. یہ جس سے انسان سیکھتا ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں نے پہلے دن سے کہا کہ بہت ہی معمولی سا طالب علم, بہت ابتدائی سا طالب علم, وہ بڑا ناقص مطالعہ ہے, اور اسی کی روشنی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بہرحال عزت کا مطلب پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, عزت. امام حسین نے کربلا میں بتایا ہے, عزت یعنی بھوک کا راستہ, عزت یعنی پیاس کا راستہ, عزت یعنی بچوں کے میلوں پیدل چلنے کا راستہ, عزت یعنی اپنے ننھے 6 مہینے کی جان کو اپنے ہاتھوں پر راہ خدا میں پیش کرنے کا راستہ. یہ عزت کا راستہ ہے, یہ عزت کا راستہ ہے جو امام علی مقام نے کربلا میں پیش کیا. اور یہی وجہ ہے امام علی مقام. دیکھیں, امام کسی کو دھوکے میں رکھ کے کربلا نہیں لائے. اللہ اکبر, بڑا ظریف نقطہ ہے, کاٹ پہنچا سکوں آپ تک. امام علی مقام کسی کو دھوکے میں رکھ کے کربلا نہیں لائے. امام نے وہ جو تاریخی جملہ امام کا ہے, من کانا فینا باذلا محجتو فلیرحل معنا. مکے میں جب حج کو عمرے میں بدلا ہے امام نے, 8 ذی الحجہ کو امام نے خطبہ دیا, جس کا اقتباسات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے گزشتہ کچھ مجالس میں, 2 مجلسوں میں بظاہر ہم نے اس اقتباسات کو پیش کیے. اسی خطبے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ساری باتیں آپ تک بتا دی گئیں, اب من کان فینا باذلا محجتہ فلیرحل معنا. اب اگر تم میں سے کوئی ہماری راہ میں ہمارے لیے محجہ اگر
پیش کرنا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے. موجہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، دل جب انسان، ظاہر سی بات ہے مر جانے کے بعد تو پھر کام نہیں کرتا، مر جانے کے بعد تو کام نہیں کرتا. انسان کے مر جانے کے کچھ گھنٹے بعد بھی جب بالکل باڈی ٹھنڈی ہو گئی، اس دل کو اگر کاٹا جائے، چیرا جائے تو اس کے اندر سے ایک قطرہ خون رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں موجہ. امام فرما رہے ہیں جو ہماری راہ میں ہمارے لیے ہمارے نام پہ اس موجہ کو پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ کل صبح ہمارے ساتھ چلے. یعنی امام نے بتا دیا یہ منزل اتنی آسان نہیں ہوگی، یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کل کو تاریخ یہ نہ لکھے کہ صاحب وہ امام جو ان کے ساتھ 72 دن بھی گئے وہ اس لیے کہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. نہیں، فرزند رسول نے، فرزند علی و بطول نے آنے سے پہلے اپنے خطبے کے ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا اس کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اب مرضی ہے آئے یا نہ آئے. امام کو معلوم تھا. اور عزیزوں، کربلا سے تو کوئی نہیں گیا، لیکن ہاں اس کے بعد سے کئی افراد راستے سے الگ ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب خبر شہادت جناب مسلم آئی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جب جنگ کا تصور آتا تھا تو مال غنیمت کا بھی تصور آتا تھا، تو بڑے سارے لوگ ہو لیے تھے ساتھ میں کہ صاحب جنگ ہوگی، جنگ ہونے کے بعد مال غنیمت ملے گا تو اس میں اپنا بھی کچھ حصہ لگے گا، ہے نا، کچھ اپنا بھی حصہ لگے گا. لیکن جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو کان کھڑے ہوئے کہ نہیں صاحب معاملہ بڑا سنگین ہے کہ اتنی آسانی سے ہی مال غنیمت کے چکر میں ہم خود بے غنیمت ہو جائیں گے. لہذا راستے میں چھوڑ کے امام کو چلے گئے. جب مکے سے امام نکلے ہیں کوفے کی طرف، اس راستے میں ایک کربلا ہے کہ جہاں آنے کے بعد پھر امام کا جو لشکر اور یہ گلدستہ پورا ہوا تو پھر امام نے چراغ گل کر کے بھی کہا تو کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں. اور اتنا محکم پہچانا، اتنا مضبوط آج ہماری ساری عبادتیں کائے کے لیے، کائے کے لیے؟ جنت جائیں، جہنم سے نجات، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ یہی تو ہے. اللہ اکبر. عبادت کا مفہوم تو کربلا والوں نے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم سے آگے کی بھی کوئی چیزیں ہیں، کچھ مرحلے ہیں، کچھ منزلیں ہیں. یہ کربلا والے نہ ہوتے تو دنیا والوں کی سمجھ نہ آتا. امام چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں بنی ہاشم کو میں سے کسی کو لے لو، جنت کی ضمانت لے رہا ہوں میں، چلے جاؤ. لیکن اب جو چراغ جلا سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جملہ ہے زبانوں پہ، مولا ہم آپ کی معیت اور آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں. جنت میں جانے کے لیے آپ کی سیرت ہمارے لیے کافی تھی، وہ ہم مدینے میں، کوفے میں، بصرے میں رہ کے اس سیرت پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے تھے، جہنم سے دور کر سکتے تھے. لیکن یہ کربلا چل کے آئے ہیں آپ کی معیت کے لیے، آپ کی ہمراہی کے لیے. یعنی کربلا والوں نے بتایا کہ جنت سے آگے کی بھی ایک منزل ہے اور وہ منزل ہے اہل بیت کی ہمراہی. یعنی جنت میں جانے کی جو دعا کر رہا ہے وہ ابھی ایک منزل نیچے ہے، اس سے اوپر نگاہ ڈالو. یعنی دعا یہ ہونی چاہیے، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی اہل بیت کی ہمراہی دے، مرنے کے بعد بھی ہمیں اہل بیت کی ہمراہی عطا کر. ایک سلام پڑھ دے محمد والے. منزل، یہ مرحلہ، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو اہل بیت جس کو کربلا والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صاحب جنت اور جہنم کتنی معمولی سی شے. اور یہی نعرہ ان کے والد ماجد امام حسین کے والد کا بھی تھا، الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک. اے معبود، اے میرے اللہ، میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی،
نہ جہنم کے خوف میں کی، بلکہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتنی، بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھا اس لیے تیری بارگاہ میں سر جھکا دیا۔ یعنی آج بہت آسانی سے صاحب علی اگر وہ خلافت کے لیے بہت، امام علی نے خطبے دیے، بڑے پریشان تھے، خلافت فلاں کے پاس چلی گئی، خلافت طلب تھے، یہ تھے، اما میاں جو سر یا یوں کہا جائے علی کے جس سر کو جنت اور جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف نہ جھکا سکا، یہ 2 ٹکے کی خلافت علی کا سر کیسے جھکا سکتی تھی؟ جس کے بارے میں ایک سلوات پڑھیں۔